میرے والد صاحب تنگ نظر نہیں تھے، لیکن وہ بیٹیوں کو لے کر زمانے سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے ہماری پرورش بہت پھونک پھونک کے کی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ زمانے سے ڈرنا ٹھیک بات ہے، کیونکہ یہاں بھیڑیے نما انسان گھومتے ہیں۔ لیکن میری ان والدین سے بھی التجا ہے کہ اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ انہیں زمانے سے لڑنا آتا ہو، ان میں اعتماد بھریں کہ وہ خود کا دفاع کرنا جان سکیں۔ میرا نام نور ہے۔ آج میں آپ کو اپنے بارے میں وہ سچ بتانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ ابو اور امی نے ہماری تربیت ایسی کی کہ ہم ساری زندگی دنیا اور اس کے حالات کو جان ہی نہ سکے۔ مطلب ہم نے صرف دینی تعلیم حاصل کی، ہمیں کبھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی گئی، لیکن اس سب کے باوجود میں ایک ایسی دنیا میں چلی گئی جہاں شاید پاؤں رکھنا بھی ایک عورت کے لیے محال ہو۔ میرے والد ایک انتہائی سخت مزاج کے انسان تھے۔ ہمیں ہرگز اجازت نہ تھی کہ ہم دنیاوی تعلیم کے حصول کی بات کریں۔ ہم تینوں بہن بھائی حافظ قرآن تھے۔ میری امی جو کہ سادہ لو انسان تھی جن کو کبھی غصہ نہ آتا، ایک دن میری ایک سہیلی میرے گھر آئی اور مجھے باہر کی سیر کے لیے ضد کرنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن اس کے اصرار پر میں امی کے پاس گئی اور امی سے کہا کہ ہینا کے گھر قرآن خوانی ہے، اس لیے وہ مجھے بلانے آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں۔ آج پہلی بار امی سے جھوٹ بول کر مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ امی چونکہ بہت سادہ تھیں اس لیے مجھے اجازت دے دی۔ امی نے صرف اتنا کہا کہ تم اپنے باپ کو تو جانتی ہی ہو، اس لیے جلدی گھر آ جانا، بے شک تم سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا ان کو ہرگز پسند نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میں جلدی گھر آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی ہینا اور میں گھر سے باہر نکل آئیں۔ آج میں بہت خوش تھی کہ شکر ہے کچھ نظارہ باہر کی دنیا کا بھی ہوا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی چند لمحوں میں ایک مصیبت کی شکل اختیار کرنے والی ہے۔ ابھی ہم نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز سے ہم ڈر گئے اور ایک دکان میں چھپ گئے۔ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ موجود تھی۔ بازار میں کچھ ڈاکو نے دکان پر ہلہ بول دیا۔ بہت سے لوگ مر چکے تھے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ آدمی ہاتھوں میں پستول لیے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم نے فوراً باہر چھلانگ لگائی اور جان بچانے میں لگ گئے۔ ہر طرف دھواں چھانے لگا۔ میں کسی دیوار کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ خوف کے عالم میں ہینا کا ہاتھ مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں چھپ رہی تھی اور چھپی رہی۔ ہینا کسی اور جگہ چھپی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ رات ہونے لگی اور دھواں بھی چھٹ گیا۔ سب لوگ رو رہے تھے۔ کسی کی دکان تو کسی کی جان کا نقصان ہوا تھا۔ میں اب بس گھر جانا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ مجھے تو اپنے گھر کا راستہ تک یاد نہیں تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ میں وہاں اجنبی پنچھی کی طرح ادھر ادھر پھرنے لگی۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی اور میں رک گئی۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے مڑتی میرے منہ پر ایک رومال دے دیا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو یوں لگا جیسے کسی نے خوب پیٹا ہو۔ میرے سامنے بہت سی لڑکیاں موجود تھیں جن کے لباس کافی بیہودہ تھے اور وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں رونے لگی اور ان سے کہنے لگی مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اسی وقت میک اپ اور زیور سے آراستہ ایک خاتون میرے سامنے آئی اور زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا۔ چپ کر لڑکی، یہاں لڑکیوں کو بس ہنسنے اور تیار ہونے کی اجازت ہے۔ یہ لے کپڑے اور جلدی سے تیار ہو جا، اور ہاں اگر 10 منٹ میں تیار نہ ہوئی تو سب کے سامنے تیرے کپڑے اتار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اب جا چکی تھی۔ میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، یہ بہت گندے اور چھوٹے ہیں۔ اسی وقت نوشی نامی ایک لڑکی آئی اور زبردستی میرے کپڑے اتارنے لگی۔ میں نے رونا شروع کر دیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں کچھ اوباش لڑکے موجود تھے۔ وہ کسی بھیڑیے سے کم نہیں تھے۔ ہر ایک شخص مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن نوشی نے ان تینوں کو باہر نکال دیا اور میرے کپڑے تبدیل کرانے لگی۔ آج میں اپنے جھوٹ پر بے حد شرمندہ تھی اور دعا کر رہی تھی کہ کاش میں اماں سے جھوٹ نہ بولتی۔ یا خدا بس ایک بار یہاں سے نکال دے، پھر کبھی ایسا نہ ہوگا کہ میں گھر سے باہر قدم رکھوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بڑی عمر کی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور نوشی سے کہا اس کا کھانا لائی ہوں، مجھے لالی ماں نے بھیجا ہے۔ نوشی کمرے سے باہر چلی گئی اور میں روئے جا رہی تھی۔
تبھی اسی عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چپ ہونے کا کہا۔ سنو بیٹی، تم بہت پیاری اور معصوم ہو، میں تمہیں یہاں سے نکالوں گی، تم بس چپ کر جاؤ تاکہ ان کا دھیان تم سے ہٹ جائے۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگی، مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی اور میں خوش ہو گئی۔ شام ہوتے ہی وہ بڑی عمر کی عورت جس کا نام رخسانہ بی بی تھا میرے پاس آئی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس وقت لالی ماں کے ہاں محفل کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نوشی نے مجھے رخسانہ بی بی کے ساتھ دیکھ لیا اور میرے پاس آئی۔ رخسانہ بی بی، کہاں لے کر جا رہی ہو اس معصوم کلی کو؟ رخسانہ بی بی ڈر رہی تھی۔ نوشی، میں اسے اپنے ساتھ والے حجرے میں لے کر جا رہی ہوں، وہاں سب لڑکیاں گجرے بنا رہی ہیں تو سوچا اسے بھی وہاں لگا دوں۔ میری جان بخشی ہوئی اور رخسانہ بی بی مجھے کچن سے باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے پاس لے آئی اور کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی دیکھ لے۔ رخسانہ بی بی کی دی ہوئی چادر سے میں نے خود کو ڈھانپ لیا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، اور یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے رخسانہ بی بی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ خیر، میں بھیڑ والی جگہ پر آ چکی تھی۔ اب مجھے گھر جانا تھا، لیکن پھر وہی معاملہ کہ گھر کا راستہ مجھے تو معلوم نہیں، اب میں کیسے گھر جاؤں گی؟ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور پھر ایک درخت کے نیچے پہنچی جہاں ایک بابا بیٹھا تھا اور اس کے گرد لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا اور لوگ اس سے دعا کروا رہے تھے۔ میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی بابا کی نظر مجھ پر پڑی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بتاؤ لڑکی، کیا پریشانی ہے؟ رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے بابا کو اپنی پوری بات بتا دی اور کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ بیٹی، میں تمہاری مدد کروں اور تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا، تم پریشان مت ہو، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں گھبرا گئی اور پوچھا، کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ میرے پوچھنے پر بابا جی نے کہا کہ میرے گھر۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں صبح تک یہیں بیٹھوں گی۔ بابا جی کو میری بات سن کر غصہ آ گیا۔ یہاں مردوں کے روپ میں ہر جگہ بھیڑیے موجود ہیں اور تمہیں نوچ ڈالیں گے، تم میرے ساتھ چلو، صبح میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنا پڑا کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں بابا کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ بابا ایک ویران گھر میں داخل ہوا۔ اس گھر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے سر پر اوڑھی چادر اتار دی۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی کیونکہ وہ بوڑھا نہیں بلکہ ایک نوجوان تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خوف بڑھنے لگا۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں لائٹ جل رہی تھی، لیکن وہاں روشنی بہت کم تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ یہاں سب کچھ بہت عجیب سا تھا، عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے جلد ہی یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ دیر میں وہ کھانا لے آیا اور میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا کوئی منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچنے والا ہو۔ میں نے اسے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ تبھی اس نے کہا، کھانا کھا لو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اگر کچھ نہ کھاؤ گی تو کمزوری اور بھوکے پیٹ چلنا بھی محال ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی اور کھانا کھانے لگی۔ وہ مجھے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا اور پھر کھانا کھاتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو کل کا پورا واقعہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ ایک دم سے میرے قریب آیا اور کہا کہ ناشتہ کر لو۔ میں خوف کے مارے رو رہی تھی اور اس سے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے میرے گھر چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ اچھا کھانا کھا لو، پھر چلتے ہیں۔ جانے کی بات سن کر میں نے ناشتہ کر لیا اور پھر مجھے پھر سے نیند آ گئی، اور رات کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سامنے موجود تھا اور مجھے پھر سے نیند نے گھیر لیا۔ اگلے دن کچھ دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے ہی میں اٹھتی مجھے زبردستی کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیا جاتا اور پورا دن اور پوری رات بس سوئی رہتی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب میں صبح اٹھی تو مجھے کچھ یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنا نام بھی یاد نہیں تھا۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں بیڈ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا تو میں نے پوچھا، تم کون ہو اور میرا نام کیا ہے، میں کہاں سے آئی ہوں؟
میں تمہارا منگیتر ہوں، تم اطمینان رکھو، ہماری شادی ہونے والی ہے، گھبراؤ نہیں، آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، آج ہمارا نکاح ہے، میں تمہارے لیے شادی کا جوڑا لاتا ہوں، اسے پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب بھی ابھی آنے والے ہیں۔ اس نے ایک سرخ رنگ کا جوڑا مجھے پکڑایا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ میں تیار ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح طے پایا۔ رات کو جب میرا شوہر میرے پاس آیا تو وہ بہت خوش تھا، جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو چکی ہو۔ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں اور تم میری زندگی ہو۔ اس کی بات میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وہ ایسے ہی میٹھی باتیں کرتا رہا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ اگلے دن جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میرا جسم اور میرے کپڑوں پر میل لگی ہوئی تھی۔ میں نہا دھو کر باہر آئی تو دیکھا گھر تو بہت شاندار ہے، سب کمروں کے دروازے کھلے تھے سوائے ایک کمرے کو چھوڑ کر۔ میں وہاں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے غصے سے بلایا اور کہا کہ آئندہ وہاں مت جانا۔ اس کا ڈانٹنا مجھے بہت برا لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لے کر کمرے میں آیا اور مجھے پیار سے بلانے لگا۔ ایک بار پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور پھر وہ روز مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ مگر مجھے حیرت تب ہونے لگی جب صبح کے وقت میرے ہاتھ اور پیر صاف نہ ہوتے۔ مجھے اپنے شوہر پہ شک ہونے لگا کہ کچھ تو ایسا ہے جو وہ مجھے نہیں بتا رہا۔ اب اس کی حرکتوں سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ آج جب وہ میرے قریب آتا مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگتا۔ میں ان سب سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میرا شوہر میرے لیے کھانا لے کر آیا تو میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ کھانا کھا لو ورنہ کمزور ہو جاؤ گی، وہ مجھے پیار سے کہنے لگا۔ اس لیے مجبوراً مجھے وہ کھانا کھانا ہی پڑا۔ ابھی میں نے ایک لقمہ ہی لیا تھا کہ مجھے نیند نے گھیر لیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر کالا جادو کرنے کا شوقین تھا۔ پورے کمرے میں انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، ایک خوف اور وحشت سی وہاں چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بیکار، میں اس کے حکم کے تابع تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ جاؤ اور وہی کام کر کے آؤ جو روزانہ کرتی ہو۔ میرے پاؤں خود بخود چل رہے تھے۔ میں ایک سنسان جگہ پر پہنچی جہاں ہر جگہ غلاظت ہی غلاظت تھی۔ میں اسی میں سے گزر کر آگے چلی گئی۔ میرے ہاتھ پھر سے میلے اور گندے ہو گئے۔ میں لوگوں سے بھیک مانگنے لگی اور میرے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے جو میں نے اپنے شوہر کو لا کر دیے۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو لگا یہ سب ایک خواب سا تھا، لیکن جب میں نے اپنے ہاتھ پاؤں دیکھے تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ میرا شوہر روز رات کو کالے علم کے ذریعے مجھے اپنے اثر میں کر لیتا ہے اور مجھے مانگنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں کافی خوف زدہ تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مجھے ہر بات کا علم ہو چکا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیر دیکھ کر میں ڈر گئی۔ مجھے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ تم میرا مقصد تو جان چکی ہو، اب کیسے جانے دوں؟ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، بے شک تیری طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ میں روتے روتے سو گئی۔ نور اٹھو اور قرآن پڑھو، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ شیطان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم حافظ قرآن ہو، اٹھو اور قرآن کی طاقت کو سمجھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرو۔ اس کا کالا علم اس کو ہی ختم کر دے گا۔ اٹھو بابا کی جان اٹھو۔ میری آنکھ کھلی تو میں سمجھ گئی کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ میں اس شیطان کے کالے علم کو ختم کروں۔ میں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی اور اللہ سے دعا مانگی کہ بے شک میرے رب سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یا اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اس کالے جادو کو ختم کر سکوں۔ اور یوں ہی شام گزر گئی۔ جیسے ہی وہ شیطان نما میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، میں نے زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ چلانے لگا جیسے وہ جل رہا ہو، چپ ہو جاؤ، بند کرو اسے۔ کوئی چیز مجھ پر پھینکنا چاہتا تھا لیکن اس کا زور ٹوٹنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہونے لگا جیسے اسے موت آ رہی ہو۔ میں مسلسل قرآن پڑھتی رہی اور آخر کار وہ مر گیا اور اس کے مرتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھی تو صحن میں والد صاحب پولیس کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے گلے سے لگایا اور پیار کیا۔ اسی وقت میں بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے گھر والے میرے ساتھ تھے اور ابو جی کی آنکھیں پانی سے تر ہو چکی تھیں۔ میں نے ابو سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، نہیں نور، تم تو میری جان ہو،
میں تم لوگوں سے بےحد پیار کرتا ہوں، میں سخت ضرور ہوں لیکن ایک مضبوط ستون کی طرح سخت، تاکہ میں تم پر آنے والی ہر مصیبت کو تم لوگوں سے پہلے ہی ختم کروں۔ آج تمہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن کی طاقت کیا ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں ناکامی محسوس کرو تو اللہ کو یاد کرو اور اسی سے مدد طلب کرنا، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی طاقت رکھنے والا نہیں۔ آج جب بھی میرے سامنے وہ پرانی یادیں آتی ہیں تو میری روح کانپ جاتی ہے اور سوچتی ہوں کاش میرے والدین نے ہمیں گھر کی باہر کی دنیا کی تھوڑی سی ہوا لگائی ہوتی، اس طرح سے میں کبھی اپنے گھر ڈھونڈنے میں پریشان نہ ہوتی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بچایا، اور اس پاک کلام کی بدولت میں نے اس شیطان کے کالے جادو کا مقابلہ کیا۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔